حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کی اولاد کی زندگی نہیں گزر سکتی، حالانکہ جب آپ لوگ چلے جاؤ تو پھر آپ کی اولاد کی زندگی بھی ایسے گزر جائے گی جیسے آپ کی اپنے والدین کے بغیر گزر گئی تھی۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ لوگ غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ اگر آپ کو کبھی انتقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اپنے رحم دل ہونے کا ثبوت دو اور معاف کر دو۔ گدھا گری ایک پیشہ ہے، لہٰذا لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیا کریں۔ اللہ کے راستے کا مسافر یہ طے کر لے، یا اللہ ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں، تیرے راستے میں ہمارے پیسے نثار، ہماری جان ماں باپ نثار، ہماری انا نثار اور ہمارا سب کچھ نثار۔ فقیروں کے پاس جانے والے ابتدا میں دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں، اور یہ دنیاوی ضرورتیں روحانی سفر کا باعث بن جاتی ہیں، یوں جسمانی سفر ہی روحانی سفر بن جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر کا تضاد دور کر دیں، تخلیق کا تضاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے پاس جانے کے لیے جب بھی پہنچیں گے تو انسان کے پاس ہی پہنچیں گے۔ اللہ کا سفر انسان پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے محبت عطا نہ ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ نظر اس وقت تک پاکیزہ رہتی ہے جب تک یہ اٹھائی نہ جائے۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اور اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو، لیکن ان کا دعویٰ مت کرو۔ متحرک صناعی قدرت دیکھو اور خاموش رہو۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اندیکھے کو دیکھتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے۔ اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے۔ بہترین قول ذکر ہے، بہترین فعل عبادت ہے، بہترین خصلت علم ہے۔ بغیر بھوک کے غذا نہ کھائیں، اور جب بھوک تیز ہو جائے تو بھوکے نہ رہیں۔ قلت عقل کا اندازہ زیادہ بولنے سے ہوتا ہے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ جس بندے کو اپنے مستقبل کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو سکے۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے قید کر لیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ فقیر کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ محبت کے لحاظ سے ہر باپ یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہے۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ پڑ جائے تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلی سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔
مجھے کوئی نکتہ نہ سوجا۔ میری روح کس نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ تبلیغ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس انسان کا مسئلہ بھی حل کریں اور اس کو ایمان بھی دیں۔ اپنے وجود کی کائنات اور اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا جتنا حصہ رکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ اللہ سے لے سکتے ہیں۔ اللہ کی تلاش کا جو تیرا ذریعہ ہے وہی اس کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کان لے جاؤ گے تو وہ نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کر جاؤ گے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا، تم بولنا چاہو گے تو وہ سماعت بن کے آئے گا۔ کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ روحیں ہی دوسرے روحوں کی معلم ہیں، کتابیں اور درس نہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ربیع الاول کی کسی بھی رات یہ دو لفظ یا قویو یا مقتدرو 313 بار پڑھ لیں، پوری کائنات کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو پھر محفل ہو یا تنہائی دونوں ٹھیک ہیں، اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے۔ اللہ نے جس کو جنت میں لے جانا ہو اس کا سفر یہیں سے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی فطرت کو ایسے اچھا بناؤ جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہو یا دشمن پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے۔ بے شک دن گزر گیا ہے مگر میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھے ہیں۔ مسکین وہ ہے جو محبت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ دوسروں پر غصہ کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے، اور غصے کے دوران محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔